اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ سرائی حاضر خدمت۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ماہ مبارک ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمت کی فضا ابر رحمت بن کر برس رہی ہے اور اب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن اس کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو لیلۃ القدر بنا دیا، کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا، اور اس میں ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے تو دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس طرح دوسرا عشرہ گناہوں سے توبہ یعنی مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم نے ہر عشرے میں اپنے رب کائنات کو راضی کرنا ہے۔ اس بارے مزید معلوم روحانی اسکالر علامہ عظیم جی سے جانتے ہیں، لیکن اس سے قبل صاحبزادہ منیب شہزاد صاحب جو کہ CEO ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اور جی جناب صاحبزادہ منیب شہزاد صاحب۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا میرے سرکار مدینے والے، میرے آقا میرے سرکار مدینے والے، مجھ خطا کار کے غمخوار مدینے والے، مجھ خطا کار کے غمخوار مدینے والے، کاش بن جائے پتہ میرا مدینہ آقا، کاش بن جائے پتہ میرا مدینہ آقا، لوگ کہنے لگے مجھ کو بھی مدینے والے، لوگ کہنے لگے مجھ کو بھی مدینے والے، میرے آقا روز و شب جن کو میسر مدینے کی فضا، روز و شب جن کو میسر مدینے
کی فضا کتنے خوش بخت ہیں سب لوگ مدینے والے کتنے خوش بخت ہیں سب لوگ مدینے والے میرے آقا ہے معطر سبھی رائے تھے جہاں گزرے نبی ہے معطر سبھی راہیں تھے جہاں گزرے نبی جانتے ان کی مہک کو ہے مدینے والے جانتے ان کی مہک کو ہے مدینے والے میرے آقا مسجد نبوی میں ہو کاش جنازہ میرا مسجد نبوی میں ہو کاش جنازہ میرا پڑھنے آئیں سبھی وہ لوگ مدینے والے پڑھنے آئیں سبھی وہ لوگ مدینے والے میرے آقا اور چوم لوں کاش کبھی خاک مدینہ آقا چوم لوں کاش کبھی خاک مدینہ آقا دے راستے جان سے بڑھ کر ہے مدینے والے راستے جان سے بڑھ کر ہے مدینے والے میرے آقا ہو کرم مجھ پہ بھی ہے کاش کبھی تیرا ہو کرم مجھ پہ بھی ہے کاش کبھی تیرا دیکھ لوں حسن تیرا میں بھی مدینے والے دیکھ لوں حسن تیرا میں بھی مدینے والے میرے آقا ہو عطا مجھ پہ منیب کی تو دیکھوں میں بھی
ہو عطا مجھ پہ منیب کی تو دیکھوں میں بھی رب کے محبوب حبیب آپ مدینے والے رب کے محبوب حبیب آپ مدینے والے میرے آقا میرے سرکار مدینے والے مجھ خطا کار کے غم خوار مدینے والے. سبحان اللہ. آپ نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. یہ ان کی اپنی ہی لکھی ہوئی نعت شریف ہے اور انہوں نے آپ کو ناظرین کو یہ سنائی. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. معروف روحانی اسکالر علامہ عظیم جی سے جانتے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے ویڈیو لنک پر کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ سب حضرات کو ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار کی خوشبوئیں یہاں پہ ضرور ان کے توسط سے ہمیں ملیں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں، پروگرام کو آگے کرتے ہوئے علامہ عظیم جی سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت ہم بارے کچھ بتائیں گے. یہ علامہ عظیم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی الخبیر وعلی آلہ وصحبہ وسلم اس رب کائنات کا کروڑ کروڑ فضل اور کرم ہے کہ میں عاجز بندہ مدینہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور ابھی تھوڑی دیر میں سے پہلے میں نبی علیہ السلام میں تھا اور میں کیو ڈی کا اور کیو ڈی کے ذمہ داروں کا عرفان سرائی صاحب اور مریم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے رمضان المبارک کے مغفرت کے مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع دیا. میں عرض کروں، اللہ رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مغفرت کو پہلے اگر عشر میں کر دیتے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے پہلے اپنی رحمت نازل، اللہ کی رحمت پہلے 10 دنوں میں ابھی الحمدللہ پاکستان میں تو آج شب ہے 10ویں کی اور ہمارے ہاں عشرہ جو ہے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا ہو گیا اور آج 11واں روزہ رکھا جائے گا یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے رحمت نازل فرمائی. رحمت اس طرح سے ہے جیسے آپ کسی میلے کچلے کپڑے کو پہلے اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں، صابن ہو گیا یا کوئی اور پاؤڈر وغیرہ ڈال کے اس کو اس کی میل سے جتنی بھی اس کے اندر ہے وہ اس کپڑے سے الگ ہو کے تیار ہو جائے، اس کو نکالا جائے. اس کے بعد اپنی رحمت سے بندے کو پاک کر دیا، صاف کر دیا. اب اللہ نے فرمایا اب میں اپنے بندے کو اپنی رحمت کے ذریعے سے مغفرت اس کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہیں. احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بزرگان دین نے اور ائمہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ 100 ماہوں سے، بعض حدیثوں میں ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ، یعنی ماں وہ جو شفیق ہو، ماں وہ جو بہت ہی عادل ہو، ماں وہ جو بہت ہی رحیم ہو، وہ ماں جو اتم درجے کی ماں، اس جیسی 70 ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار کرتے. بڑی بات میں نے سنی اور
یہ تھی کہ اللہ جو ہے وہ نیکوکاروں کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہگاروں کے آتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کو، میرے جیسے ناپاکوں کو، سیاہکاروں کو گلے لگاتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ اور اللہ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی، اپنے محبوب پاک، اپنے حبیب کبریا سے، اپنے محبوب سے، اپنے یاسین سے، اپنے طٰہٰ سے، اپنے مزمل سے، مدثر سے، اور والضحیٰ سے، واللیل سے، اس پاک نبی سے، اور جو لوائے حمد کا صاحب ہے، ایمان کا صاحب ہے، جو مغفرہ کا صاحب ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ قل یا عباد، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے رسول اور رحمت للعالمین، میرے بندوں سے کہتے ہیں۔ اب بندے کون سے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، یعنی گناہوں کی گندگی کے اندر وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید ہوں، نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب یہاں پر جو ایک نقطہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عام گناہ معاف ہوتے، جب اللہ فرماتا ہے جمیعا، جمیعا میں صغائر اور کبائر یہ تخصیص نہیں آتا، سارے گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے اور پھر اشرائی مغفرت کا ہو اور اللہ کی مغفرت عام ہو کہ جو بھی اس مغفرت کے اندر داخل ہو جائے گا، جو بھی اس دائرے میں داخل ہو جائے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میں کہا ہے، ہاں جب قرآن کی روزہ رکھے گی، صائم ہوگی اور اللہ سے ڈر کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ خوش ہو کر اللہ نے آیت ہی محبت کے ساتھ بندہ پہلے تو میں نے تیرے اوپر رحمت نازل کی تھی 10 دن، اور اب 10 دنوں کی رحمت کے اس قابل ہو گیا ہے تو اب میری مغفرت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ بندے کو مغفرت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ جی علامہ عظیم جی نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلا عشرہ جو تھا وہ کس لیے تھا اور رحمت کا تھا اور کیوں تھا، اور جو دوسرے عشرے کی طرف ہم آتے ہیں، علامہ عظیم جی سے اگلا سوال ہم پوچھیں گے کہ اس عشرے سے کیسے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اپنی مغفرت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جی علامہ عظیم جی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں جناب عرفان سرائی صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے رحمت کیوں نازل کی، یعنی رحمت کر کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، کیونکہ سارا سال گناہوں کی گندگی میں نفس مارا، شیطان کے پیچھے آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور یہاں یہ آتا ہے کہ جو رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں جو بڑے ابلیس ہیں، جو شیطان کے بہت بڑے شیطان ہیں، چھوٹے جو شیطان ہیں، بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ آدمی ان کے داؤ مکر فریب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد 10 دن میں 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، روزے رکھے، تھوڑا نرمی آئی، تراویح کی، افطاری کی، اس طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ باتیں سنی، جیسے کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ نے رمضان مبارک کرے، اللہ کرے سارے ٹیلی ویژن جو ہے اپنے پروگرام قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ بڑا بہت افسوس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسے پروگراموں میں ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو لوگ تھوڑا سا اپنی زندگی میں جو ہے شو رہتے ہیں جہاں گناہ کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ نے بہت ہی عمدہ کیا کہ نعت خان کو بلا کے اور مجھ جیسے عاجز انسان کو جو ہے بلا کے ایسی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو اور ترقی دے۔ بات یہ ہے کہ جب وہ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ جب وہ اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے
اور دل بھی نرم ہوتا ہے, اللہ کی رحمت بھی اس نے اوڑی ہوتی ہے. تو پھر جب اللہ کے سامنے آ کے اللہ سے عرض کرتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب اپنے رب سے اس طرح سے کھا کر دعا کرتا ہے, یا تو تراویح نماز پڑھتے ہیں, الگ پڑھتے ہیں یا کٹھی پڑھتے ہیں, کم پڑھتے ہیں یا زیادہ پڑھتے ہیں, اس سے ہمیں سروکار نہیں. لیکن جب اپنے رب کے سامنے سر جھکاتے اور اللہ کے حکم کے تحت حلال چیزوں کو پورا دن اپنے لیے ممنوع سمجھتے ہیں اور پھر ایک وقت مقررہ پر حلال چیزوں میں سے کھاتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, تو پھر جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو, اس بندی کو, اس ماں کو, اس بیٹی کو, اس بہن کو, اس بچی کو میں نے معاف کر دیا. اور جب بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے تو بندے کا روحانی جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اس کے دل کے اندر نورانیت ہوتی ہے, اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ اپنے کے پڑوسیوں کو جو ہے وہ ان کا خیال کرتا ہے, اپنے قرابت دار رشتے داروں کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ماں باپ علامہ جی آپ نے بڑا زبردست انداز میں اور بڑے سے تمام چیزیں بتائی ہیں ہمارے, لیکن مانتا ہوں آپ کا ایک بڑا مخصوص انداز تھا اللہ سے دعا کرنے, اور میں نے آپ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ کی اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی دعا کرنے کی, اور جس طرح سے آپ کے آنسو, آپ کی داڑھی جو ہے وہ پوری گیلی ہوئی ہم نے دیکھی, اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ توبہ اور اللہ سے مانگا, اس انداز کا بھی آپ ذکر ضرور کیجئے گا. اگلے سوال میں آپ ضرور اس کو طریقہ جو ہے نا, اپنا بھی طریقہ جو ہے وہ ذرا بتائیے گا. علامہ عظیم جی, کیا ماہ رمضان اور دوسرے اشرا مغفرت کے علاوہ باقی سال بھر توبہ قبول نہیں ہوتی اور مسلمانوں کو مغفرت نہیں ملتی کیا؟ ہائے ہائے, میرا رب جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو بچے کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہو اور ماں کو پتا ہو, کہ بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو میں اس طرح سے کروٹ لے رہا ہوں تو میں گر جاؤں گا, تو وہ ایج کے اوپر جب پلنگ کے اندر جاتا ہے تو ماں بیچاری تڑپ کر دوڑتی ہے اور اس کو اس بچے کو تھام لیتی ہے. اللہ تو ہے اپنے بندے کے لیے, یہ تو اللہ نے ایک خاص مہینہ 12 مہینے کے بعد یا 11 مہینے کے بعد ایک شروع کیا. اللہ تو ایک پل میں جو رہتا ہے. میں ایک چھوٹا سے یہ بتا دوں کہ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں موڑوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین, کرام ادب کا لفظ ہے, کرامن کاتبین بڑے انصاف والے فرشتے بٹھائے ہوتے ہیں. تو دائیں والا جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے. تو جب کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا فٹافٹ لکھ لیتا ہے, اگر کرے نہ بھی تب بھی اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. لیکن گناہ کرنے والا جو ہے جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے کیونکہ کرامن کاتبین امیر ہوتا ہے, وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس سے اس کا نائب پوچھتا ہے کہ کیا کروں میں, اب لکھوں اس کو, تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے جلدی کیا ہوئی ہے, ذرا دیکھ, ہو سکتا ہے یہ بندہ ابھی بہت توبہ کر لے, یہ تو اپنے رب کے سامنے ڈر جائے اپنے رب سے, اور جیسے ہی وہ بندہ گناہ کر کے وہ بیڈ سے دور ہوتا یا کہیں کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے, یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, یا اللہ مجھے معاف کر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم, درود شریف پڑھ کے وہ اللہ سے, کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ریاکاری میں بھی کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے, تو جب کر کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر, تو اللہ تعالیٰ وہ رامن کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, نیکیاں لکھنے والا, اس کو کہتے ہیں دیکھا اس نے ابھی توبہ کر لی, اب اس نے اس کا گناہ نہیں لکھنا.
تو یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ تو اپنے بندے کو ہر لمحہ بخشنا چاہتے ہیں، صبح کے وقت، شام کے وقت. یعنی اللہ نے تو بہانے بنائے ہیں کہ میرا بندہ اس کے لیے بنائے ہیں. عربی رحمت للعالمین کی بات ہے کہ انہوں نے رو رو کر میرے اور آپ کے لیے ہیں. میری امت کو بخشے، اللہ میری امت کو بخشے. شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، پھر اللہ ان کا دشمن کے شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یا اللہ تو ان کو معاف کرتا ہے. جب وہ اپنے جو ہے میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں پر میرے اللہ پیار آتا ہے، اور میرا اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو بخش دیتا ہے. جب ایک آنسو چھوٹا سا، وہ زیادہ بھی نہ ہو جو اس کی گاہ پر آیا ہے، ایک آنسو اس کی آنکھ کو نم کر دے، اللہ کا شکر ہے. ادھر آ جاؤ، دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈر گیا، اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی رمضان کی قید نہیں ہے، کوئی شعبان کی قید نہیں ہے، کوئی ربیع الاول کی قید نہیں ہے، کوئی اس کے لیے صبح کی قید نہیں، شام کی قید نہیں، دوپہر کی نہیں، فجر کی نماز کی نہیں، تہجد کی نہیں. جس وقت بندہ اپنے رب کو منانے کے لیے جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے. جی علامہ عظیم جی، آپ نے مغفرت کے لیے بڑا اچھا ناظرین کو طریقہ کار بتایا، لیکن علامہ جی اس ماہ رمضان کے دوسرے عشر مغفرت میں دعائیں، کوئی نئی دعائیں اور وظائف کرنے چاہیے کہ بندہ مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم لوگ کمزور ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں جو اس طرف جاتے ہیں. ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو پورا وقت جو ہے ان کا پورا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے. لیکن جب انسان بندہ گناہگاری میں ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے میرے جیسا، وہ ایک دفعہ بھی کہہ دے نا اللہ سے استغفر اللہ، یہ عربی میں ہے، اور یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ سندھی میں کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر سکے، عربی میں کہہ دے استغفر اللہ، اللہ اسے معاف کر دے. اللہ کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعائیں جو ہیں وہ مخصوص نہیں ہے کہ یہی پڑھو گے تو میں معاف کروں گا. اللہ اپنے بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے. اگر دل سے توبہ کر لی اور جھک گیا، گناہ ہو گیا، اور ایک دفعہ ہوا پھر توبہ کی، پھر دوبارہ غلطی ہوگی، پھر روئے اللہ سے یا اللہ میرے سے پھر غلطی ہوگی، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، جن کے پاس لوائے حمد ہوگا، جنہی کے صدقے میں ہم ان کی رحمت کے صدقے بھی جنت میں جائیں گے. وہ اللہ کا نبی، وہ اللہ کا پیارا نبی 70 بار استغفار کرتا ہے. تو مجھ جیسے کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفر اللہ، معمول چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ، اچھا اور زیادہ سے کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے زیادہ اور کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وتوبۃ عبد ظالم لا يملك لنفسه ذنبا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ میں یہ روحانی مسائل کرتا ہوں، اس کے آخر میں اللہ سے رو کے اپنے لیے اور اپنے تمام ساتھیوں کے لیے رو رو کے دعا کرتا ہوں. اور یہ رونا کئی دفعہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اصلی رونا، کئی دفعہ رونے جیسا منہ بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا چہرہ بنا لو، تاکہ اللہ کو ترس آ جائے کہ یہ بندے نے نقل کی ہے، اس کو اللہ اصل بنا لے. اللہ مجھے اور آپ کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی نصیب فرمائے. اور اس کے لیے ہم اگر کثرت سے درود پڑھیں گے تو درود شریف ایک دفعہ پڑھیں گے تو رمضان میں جو ہے وہ 700 نیکیاں ملے گی، اور 700 گناہ معاف ہوں گے، اور 700 درجے بلند ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس درود شریف پڑھنے میں استغفار شامل ہو، عجز شامل ہو، تکبر اور ریا سے اللہ مجھے بھی بچائے اور ہم سب کو بچائے.
ناظرین، علامہ عظیم جی در مصطفیٰ سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت نورانی انہوں نے باتیں کیں، اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے امید ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا اور عمل بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین، علامہ عظیم جی کے خوبصورت بیان کے بعد صاحبزادہ منیب شہزاد سے ایک بار پھر التماس کریں گے کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ جی صاحبزادہ منیب شہزاد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حب رسول پاک ہی سب کی نجات ہے، حب رسول پاک ہی سب کی نجات ہے، فرمان مصطفیٰ ہی تو رب کی بھی بات ہے، فرمان مصطفیٰ ہی تو رب کی بھی بات ہے، حب رسول پاک ہی لاکھوں کروڑوں چھپ رہی کتابیں آج بھی، لاکھوں کروڑوں چھپ رہی کتابیں آج بھی، لا ریب پر کتاب نبی کی کتاب ہے، لا ریب پر کتاب نبی کی کتاب ہے، دل کی نگاہ سے کبھی قرآن کو پڑھو، دل کی نگاہ سے کبھی قرآن کو پڑھو، لگتا ہے جیسے نعت ہی ساری کتاب ہے، لگتا ہے جیسے نعت ہی ساری کتاب ہے، روشن ہے اس کی زندگی جس میں حضور ہے، روشن ہے اس کی زندگی جس میں حضور ہے، ان کے بغیر ظلمتوں کی کالی رات ہے، ان کے بغیر ظلمتوں کی کالی رات ہے، مثل حبیب پاک تو ممکن نہیں کہیں، مثل حبیب پاک تو ممکن نہیں کہیں،
میرے رسول پاک سی نہ کوئی ذات ہے، میرے رسول پاک سی نہ کوئی ذات ہے، اور قرآن کی وہ غار کی آیت ثبوت ہے، قرآن کی وہ غار کی آیت ثبوت ہے، جس کے رسول ساتھ ہوں رب اس کے ساتھ ہے، جس کے رسول ساتھ ہوں رب اس کے ساتھ ہے، جس پر درود آج بھی تو جاری ہے منیب، جس پر درود آج بھی تو جاری ہے منیب، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، بس ان کی بات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، بس ان کی بات ہے، حب رسول پاک ہی سب کی نجات ہے، فرمان مصطفیٰ ہی تو رب کی بھی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی کو رمضان ٹرانسمیشن کے اس اختتام کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔